امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں مختلف شبہات و غلط فہمیاں ہیں۔ ان میں سے ایک غلط فہمی آپ کا مطلاق ہونا ہے، یعنی آپ بہت زیادہ طلاق دیا کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، پھر جن خواتین کو طلاق دیا کرتے تھے ان کا گھر بنواتے تھے، ان کو الگ سے گھر میں رکھتے تھے اور پھر دوسری شادی کر لیتے تھے اور پھر طلاق دیتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحسن خلق حسن۔ میلاد مسعود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تبریک سب سے پہلے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف صدیقہ طاہرہ پیغمبر اکرم تمام انبیاء اولیاء اور اصفیاء کے ساتھ ساتھ تمام مومن و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے خدا بند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی عظمت و برکت و رحمت اور شب قدر کی فضیلتوں سے ہمیں بہرہ مند فرماتے ہوئے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، اور ان تمام برائیوں سے دور رکھے جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کی اس مظلوم شخصیت کا نام ہے جو غیروں کے درمیان تو مظلوم ہیں ہی ہیں، اپنوں کے درمیان بھی ان کی مظلومیت کوئی کم نہیں ہے۔ آپ کا تذکرہ نہایت مختصر ہوتا ہے، یا شہادت کے موقع پر تھوڑا تذکرہ ہو جاتا ہے، اور یہ ولادت کے موقع پر بھی بہت ہی مختصر تذکرہ ہوتا ہے، جبکہ آپ کی زندگی کے ابعاد اور زندگی کے مختلف پہلو اور مختلف رخ انسانیت کے کمال کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ پر بہت سارے موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ خود آپ کے نام پر گفتگو ایک طویل موضوع ہے کہ حسن اور حسن کے مشتقات اور آپ کا نام حسن کیوں رکھا گیا، اور حسن اور احسان کے درمیان کیا رابطہ ہے، اور حسن اور قیام ارض و سما کے درمیان کیا رابطہ ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے۔ اس کے علاوہ امام حسن اور اخلاق، امام حسن علیہ السلام کی شجاعت، امام حسن علیہ السلام کی سیاست، امام حسن علیہ السلام کی حکمت عملی، امام حسن علیہ السلام کی صلح کا فلسفہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت پر شبہات وارد ہیں، غلط فہمیاں رائج ہیں۔ مثلا بعض لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں امام حسن کی صلح سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس ذہن میں، جس شعور میں وہ بالغی نہیں ہوگی، وہ صلح کی حکمت عملی سے واقف نہیں ہوگا، وہ اسے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس صلح کی عظمت کو اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے شاہکار میں سے ایک شاہکار صلح امام حسن ہے، اور اس کا ایک ہی جواب ہے کہ صلح میں اتنی کاری ضرب تھی کہ بنی امیہ کی سیاست کی جو شہرگ ہے عمرو عاص، وہ وہیں پر صلح نامہ دیکھ کر اسے موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا مرگ مفاجات میں مبتلا ہو گیا، جو بھی ہو گیا، جیسے ہی اس نے صلح نامہ دیکھا وہیں سے اسے موت آ گئی، اور وہیں سے امیر شام کی جو سیاست میں اسلام کی آمیزش تھی کہ مسلمان ہے، وہ وہیں سے کھل کر سامنے آ گیا۔ اور یہ ساری بحثیں ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے اس میڈیا کے ذریعے سے شبہ شناسی اور غلط فہمیوں کے ازالے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دور حاضر میں ضرورت ہے ایک متین مناظرے کی، جسے جدال احسن کہا جاتا ہے۔ آج جو سب سے بڑی مشکل ہے
یا تو مناظرہ کرنے والوں کو مناظرہ کرنا نہیں آتا ہے، اور یا تو بعض لوگ ہیں جو اصل بحث سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، جبکہ حیات العلم بالنقد، اگر عالمانہ مباحثہ ہو، ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور اللہ مقامہ کے لیے معروف ہے کہ جب وہ اپنے نمائندے کو لندن بھیج رہے تھے تو انہوں نے اپنے نمائندے سے کہا تھا کہ جب وہاں جانا تو یہ بتا دینا ہم کسی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے، ہم اتنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سامنے والے سے انصاف کے طالب ہیں کہ انصاف کے ذریعے سے آئے، گفتگو کرے۔ تو اگر انصاف کے زاویے سے گفتگو ہو، مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، اس میں وہ روش اور طریقہ کار ہو جو معصومین نے بتایا ہے، تو یقیناً جس کے پاس انصاف ہوگا وہ اگر ہمارے مذہب کی طرف نہیں آئے گا تب بھی وہ اعتراف حقیقت ضرور کر لے گا، اور ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ دنیا اعتراف حقیقت کر لے۔ جب اعتراف حقیقت کر لے گی تو دل کو جھکانا اللہ کا کام ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف شبہات و غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی آپ کا مطلاق ہونا ہے، یعنی آپ بہت زیادہ طلاق دیا کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، پھر جن خواتین کو طلاق دیا کرتے تھے ان کا گھر بنواتے تھے، ان کو الگ سے گھر میں رکھتے تھے، اور پھر دوسری شادی کر لیتے تھے اور پھر طلاق دیتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ تاریخ میں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ازواج کی تعداد لکھی گئی ہے وہ ایک نہیں ہے، 8 کم سے کم ہے، 400 زیادہ سے زیادہ ہے۔ ابو الحسن مدائنی کا کہنا ہے کہ آپ کی زوجات کی تعداد 70 عدد تھی۔ بلخی کا کہنا ہے کہ آپ نے 200 شادیاں کی۔ ابو طالب مکی کا کہنا ہے کہ آپ نے 250 شادیاں کی، اور بلکہ 250 اور بعض نے کہا ہے 300 شادیاں کی، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ علی مرتضیٰ اس کو بہت ناپسند کرتے تھے کہ آپ بہت زیادہ شادی کرتے ہیں۔ حسینی عماد زادے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 400 عورتوں سے شادیاں کی۔ شیخ راضی علیہ یاسین نے 8 شادیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً امام حسن مجتبیٰ نے اتنی شادی کی یا شادی نہیں کی، کیا ہے راز اس کا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تاریخ کی بات ہو گئی۔ روایتوں میں جب آئیں گے آپ حدیث کی بحث میں تو بہت ساری روایتیں تو اس سلسلے میں ضعیف ہیں، لیکن ایک روایت صحیح السند ہے جو برقی سے ہے، اور اس روایت کو شیخ انصاری اور اللہ مقامہ نے بھی مقاصد میں ذکر کیا ہے، نصح مستشیر کے باب میں، جہاں جواز غیبت کی بحث ہے کہ غیبت حرام ہے لیکن چند جگہوں پر جائز ہے، ان میں سے ایک نصح مستشیر ہے۔ اگر کوئی شادی کے لیے آپ سے مشورہ لینا آئے کہ میں فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے شادی کروں، اور آپ سے نصیحت چاہ رہا ہو، خیر خواہی چاہ رہا ہے، بعض لوگ خیر خواہی میں کام خراب کرتے ہیں، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے۔ جیسے 2 جگہ شادی لگتی ہے، لوگ خود سے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کے یہاں شادی نہ کیجیے گا، وہ لڑکی ایسی ہے، وہ لڑکا ایسا ہے۔ یہ منع کیا گیا ہے، آپ کو خود سے جا کے اپنی خیر خواہی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آن کے پوچھتا ہے کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے بارے میں اگر جانتے ہیں تو بتا دیجئے، تو جتنا جانتے ہیں جتنی مقدار میں کافی ہے بتانا اتنا ہی بتائیے، پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نصح مستشیر کے باب میں شیخ انصاری نے یہ روایت مقاصد میں ذکر کی ہے کہ ایک شخص آیا امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ میں آپ کے فرزند حسن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تم کو اگر شادی کرنا ہے تو حسین سے شادی کرو اپنی بیٹی کی، حسن سے شادی نہ کرو۔ کیوں مولا؟ اس لیے کہ وہ مطلاق ہیں، وہ بہت زیادہ طلاق دینے والے ہیں، اس لیے حسن سے شادی نہ کرو، حسین سے شادی کرو اپنی بیٹی کی۔ وہ بھی نہ معلوم کہاں سے آیا تھا، سر پھرا تھا، وہ کہنے لگا مولا کائنات سے آپ کو جو کہنا ہے کہیے، ہم تو حسن ہی سے کہہ رہیں گے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ یہ روایت کا متن ہے اور یہ سند ہے۔ تو ادھر ایک طرف یہ 400 کے آس پاس کی روایتیں ہیں،
تاریخ میں، ادھر اپنے یہاں یہ حدیث ہے۔ آیا حقیقت کیا ہے؟ آیا واقعاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں یا اتنی زیادہ شادیاں نہیں کی ہیں؟ اور اگر کی ہیں تو یہ حدیث جو بتا رہی ہے کہ مطلاق ہیں، یعنی بہت زیادہ طلاق دینے والے ہیں، اس کو اگر ہم کو حل کرنا ہے صحیح السند روایت کو، تو ہم کیسے حل کریں گے؟ سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں جاننے کی ہے کہ امام علیہ السلام کی کتنی شادی ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں شیخ رازی علیہ یاسین نے جو تذکرہ کیا ہے وہ 8 ازواج کا جو تذکرہ ہے وہ قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تذکرے ہیں وہ سب کے سب پلٹتے ہیں بنی عباس کے شاخسانے پر، اس لیے کہ بنی عباس سے مقابلے میں اولاد امام حسن علیہ السلام سب سے آگے تھی۔ یہ پورا خاندان طباطبائی جو حسن مثنیٰ کی نسل سے آگے بڑھا ہے، ابراہیم ابن دیباج وغیرہ جو ادھر حلہ کے علاقے میں سب کی قبریں وغیرہ ہیں، ادھر آپ تلاش کر کے دیکھیں تو ان سب نے بنی عباس سے مقابلہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے شاخسانہ ایجاد کرنے والا منصور دوانقی ہے کہ منصور دوانقی نے سب سے پہلے یہ کہا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، کہ ہم صحیح ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد غلط ہے۔ اس نے کہا کہ ابو طالب کی اولاد میں سے حسن کا کوئی بھی حصہ خلافت میں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عیش و نوش کے طرفدار تھے، وہ فقط عورتوں کے ساتھ والعیاذ باللہ سوتے رہتے تھے، اور اسی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے والعیاذ باللہ انہوں نے معاویہ سے پیسہ لے کر صلح کر لی اور پھر مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں شادی کرتے رہے اور طلاق دیتے رہے اور شادی کرتے رہے، اور یہی شادی کرتے کرتے دنیا سے گزر گئے۔ یہ منصور دوانقی نے تہمت لگائی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور جتنی بھی یہ تاریخ ہیں چونکہ بنی عباس اور بنی امیہ کے چشم و ابرو پر لکھی گئی ہیں، اس لیے ان تاریخوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ ایک پوری بحث ہے یہ، یہاں پر چونکہ شبہات کی بحث ہے اس لیے اس کو نہیں چھیڑا جا رہا ہے۔ امام حسن کی اولاد کتنی تھیں اور ان اولاد کے خدمات کیا ہیں، کربلا میں کتنی اولاد تھیں، امام حسن کی جو نسل چلی ہے وہ کس طریقے سے ہے، حسن مثنیٰ کے ذریعے سے جو نسل چلی ہے وہ کیسی ہے، فاطمہ بنت حسن کے ذریعے سے جو نسل چلی ہے وہ کیسی ہے، سیدہ نفیسہ جو مصر میں ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے، حسن انور کی کیا خصوصیت ہے، زید ابن حسن کی، یہ پوری بحثیں ہیں اولاد امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں کہ جس کو یہاں چھیڑنے کا موقع نہیں ہے۔ بس جتنی تاریخی بحثیں ہیں وہ سب کی سب بنی عباس کے اشاروں پر لکھی جانے والی تاریخیں ہیں، اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے، حکومتوں کے چشم و ابرو پر لکھی گئی۔ اب رہا سوال اس صحیح السند روایت کا جسے برقی نے نقل کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں امیر المومنین نے کہا کہ ان سے شادی نہ کرو، وہ مطلاق ہے۔ ایک قانون ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی چیز اصول سے ٹکراتی ہے تو ہمیشہ جو چیز ٹکراتی ہے اس کی توجیہ کی جاتی ہے، اصول کی کبھی بھی توجیہ نہیں کی جاتی۔ یہ قانون ہے، کوئی بھی مسئلہ آئے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اصول سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں ٹکرا رہا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اصول سے ٹکراتا ہے تو جو چیز ٹکراتی ہے اس کی توجیہ کی جاتی ہے۔ شادی کرنا اور کثرت سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ اگر شرعی حدود کے سائے میں انسان شادی کر رہا ہے تو کوئی عیب نہیں شمار ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے مثال کے طور پر اسی منصور دوانقی کو دیکھیے، ان کی پوری زندگی عیش و نوش میں جو گزری ہے وہ آپ دیکھیے، پوری بنی عباس کی کس طریقے سے یہ لوگ شراب خوار تھے اور کس طریقے سے لوگوں کی آبرو ریزی کر رہے تھے۔ اور سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سب لکھتے ہیں کہ شادی کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، اور پھر طلاق دے کے اس خاتون کا گھر بساتے تھے، اس کو گھر دیتے تھے، رہنے کو جگہ دیتے تھے، اور وہ اپنا گزر بسر کرتی تھی طلاق کے بعد بھی۔ یعنی ایک انسان اگر معروف ہو جائے طلاق کے لیے کہ وہ طلاق دیتا ہے، عورتوں کو شادی کرتا ہے طلاق دیتا ہے، تو کوئی عورت اس کے قریب نہیں جائے گی۔
یہ کثرت سے 400 عورتیں آ رہی ہیں مجھ سے شادی کیجیے اور بھی وہ طلاق دے رہے ہیں، خود اس میں کہیں جھول دکھائی دے رہا ہے، کوئی بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے، ایک حصے کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک حصے کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ روایت کے حساب سے جو بات ہے وہ یہ روایت اصول سے یوں ٹکرا رہی ہے کہ وہ کام جو باعث تنفر ہو، نفرت ایجاد کرتا ہو کسی بھی سماج میں، وہ کام امام انجام نہیں دیتا ہے، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے۔ اس بنیاد پر اگر امام کی کثرت ازدواج جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے تاریخوں نے، اس کو اگر پیش کیا جائے اور اس روایت کو دیکھا جائے تو یہ روایت خود بخود اس سے اعراض لازم آئے گا۔ اسی لیے تمام فقہا نے فقہ کے باب میں اس روایت کے صحیح السند ہونے کے باوجود اعراض کیا اس روایت سے، برقی کی سند جس میں ہے، اس روایت کو چشم پوشی کی ہے اس روایت سے۔ دوسری بات، سند کے صحیح ہونے کے باوجود اس روایت کے متن میں اعوجاج ہے، یعنی آگے پیچھے ہے، اضطراب ہے سند روایت میں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جس وقت وہ شخص آیا تھا حضرت علی علیہ السلام کی حیات میں، اس وقت امام حسن مطلق نہیں تھے۔ امام حسن کی جو طلاق کی کثرت ہے وہ حضرت علی کی شہادت کے بعد ہے۔ شہدائے صفین کی بیواؤں سے شادی کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، تو ابھی جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مطلق ہیں، نہیں ہیں، طلاق زیادہ نہیں دے رہے ہیں، ان کی شادی زیادہ نہیں ہے، تو امام علی مرتضیٰ کس طریقے سے اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلق ہے، سے شادی نہ کرو؟ اور یہ شرعی اعتبار سے بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے، وہ امیر المومنین جو ابن ملجم کو وقت سے پہلے نہیں قتل کرتے ہیں، حسن مجتبیٰ کو وقت سے پہلے کیسے کہہ دیں کہ یہ مطلق ہے، اس سے شادی نہ کرو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مدائنی کا جملہ کہ یزجر علی ناپسند کرتے تھے اسے، جب شادی ہی نہیں کی حضرت علی کے زمانے میں، جتنی شادی سب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہے، تو حضرت علی علیہ السلام کس چیز پر زجر کر رہے ہیں، کس چیز پر حضرت علی علیہ السلام تنفر کا اظہار کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ وہ جو شخص ہے جو آیا ہے پوچھنے کے لیے، وہ اتنا بدتمیز ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس کو منع کر رہے ہیں کہ تم شادی نہ کرو حسن سے اپنی بیٹی کی۔ وہ بے باک ہو کہتا ہے آپ منع کرتے رہیے، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو شادی کریں گے، وہ رسول اللہ کے فرزند ہیں، آپ کے کہنے سے ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ روایت کا جو متن ہے وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ اس میں اضطراب پایا جا رہا ہے، اور انہی اضطراب کی بنیاد پر فقہا نے اس روایت سے اعراض کیا ہے۔ ان سب باتوں کو جو تاریخ کی حقیقت ہے اور جو یہ روایت کی حقیقت ہے، ان سب سے اگر آپ غض بصر یعنی چشم پوشی کریں تو ہم ایک تیسری بات کہتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ 400 نہیں، جتنی زیادہ آپ امام حسن علیہ السلام کی شادی کی تعداد اور طلاق کی تعداد بڑھائیے گا، برخلاف اس کے کہ ان کی شخصیت پر کوئی اثر پڑے، ان کی شخصیت کا ایک نیا تابناک چہرہ سامنے آئے گا، اور بنی امیہ کے کریہ المنظر چہرے کی پرددار جو کریہ المنظر چہرہ ہے، اس سے ایک اور پرت ہٹے گی، تہ دیر تہ جو کراہت ہے ان کے چہرے کی، جو اسلام کی نقاب ہے، اس سے ایک اور پرت ہٹے گی، اور ان کا حقیقی چہرہ دکھائی دے گا بنی امیہ کا، خاص طور پر امیر شام کا۔ جتنی 400 آخری تعداد ہے، 400 سے زیادہ کسی نے نہیں کہا ہے، ہم 4000 مان لیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 4000 شادی کی، اور بڑھا لیجئے، جتنا بڑھائیے گا اتنا امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ تابناک ہوگا، بزم نسواں کی قداست، اقدار، ان کی آبرو، ان کی ناموس امام حسن مجتبیٰ کو دعائیں دے گی، اور بنی امیہ کا کریہ المنظر چہرہ دنیا کے سامنے پیش ہوگا۔ کیسے؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ کیوں کر ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا، صرف سمجھانے کے لیے۔ اب تو طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، جس زمانے طالبان کی حکومت نہیں تھی اور وہ افغانستان پر انہوں نے حلہ بولا تھا، اس زمانے طالبان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ گھروں کو ٹارگٹ بناتے تھے کہ آج
اس گھر میں فلاں دوشیزہ ہے، فلاں جوان بچی ہے، اس کے ساتھ ہم کو بدکاری کرنی ہے، گھروں کو معلوم کرتے تھے۔ طریقہ اس کا یہ قرار دیتے تھے کہ گھر کے دروازے پر اپنے بوٹ رکھ دیتے تھے۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ رات کے وقت باپ ماں گھر چھوڑ دیں اور اس بچی کو اکیلا چھوڑ دیں۔ اگر ماں باپ نے اس بچی کو اکیلے چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نہیں نکلے تو وہ طالبان آتے تھے، ماں باپ کو بھی قتل کرتے تھے اور اس لڑکی کے ساتھ جو کرنا ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے۔ ماں باپ اس خوف سے کہ ان درندوں کے ہاتھوں ہماری جوان لڑکی نہ پھنسے، کرتے یہ تھے کہ قبیلے کا جو سردار بوڑھا ہوتا تھا دن میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتے تھے۔ طالبان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ قبیلے کے سردار سے ٹکراتے، اس لیے کہ قبیلے کے سردار سے ٹکرانا، پوری قوم سے ٹکرانا، شخص سے ٹکرا لیتے قبیلے کا سردار کچھ نہیں کر پاتا تھا، لیکن قبیلے کے سردار سے ٹکرانا یعنی پوری قوم سے ٹکرانا۔ تو دن میں جا کے اپنی جوان بیٹی کی شادی بوڑھے سردار سے کر دیتے تھے، اس سے ان کی بچی کی آبرو بچ جاتی تھی۔ بے عینی اسی طریقے سے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امیر شام نے بسر ابن ارطاد کو آزاد کیا، جس طریقے سے واقعہ حرہ میں مسلم ابن عقبہ کو 3 دن کے لیے آزاد کیا تھا کہ مدینہ حلال ہے اور مدینے کی لڑکیاں تمہارے لیے حلال ہیں، کہ جس میں صحابہ کی 900 کنواری لڑکیوں کی عصمت تار تار ہوئی، اسی طریقے سے صفین کے شہداء کی بیواؤں کو حلال کر دیا تھا معاویہ نے بسر ابن ارطاد پر کہ تم جس بیوہ سے چاہو جو چاہو کرو۔ یہاں پر امام حسن مجتبیٰ کا کردار سامنے آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے ان تمام بیواؤں سے وقتاً فوقتاً شادی کی، اور امیر شام کی ابھی اتنی ہمت نہیں بڑھی تھی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجات کے ساتھ وہ ایسی بدسلوکی کرتا، اس لیے امام حسن مجتبیٰ ان عورتوں سے شادی کرتے تھے، کچھ دن اپنے ساتھ رکھتے تھے، پھر ان کو طلاق دیتے تھے، پھر ان کا گھر بساتے تھے، پھر ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اس بنیاد پر 400 یہ حقیقت چھپائی گئی، صرف 400 200 300 جو بتایا گیا ہے وہ تعداد بتائی گئی ہے۔ اس تعداد کے پیچھے جو راز ہے، جو فلسفہ ہے، جو عورتوں کی ناموس کی حفاظت ہے، جو شہداء کی بیواؤں کی حفاظت ہے، اس کو تاریخ نے چھپا لیا ہے۔ اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ 400 نہیں 4000 شادیاں بھی اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ لکھتی ہے تو سب کے لیے یہ عیب ہو سکتا ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء کے لیے یہ عیب نہیں ہے، کمال ہے، احسان مند ہے اس زمانے کی عورتیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، کہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ان شہداء صفین کی بیواؤں کے ساتھ ازدواج نہ کیا ہوتا، شادی نہ کی ہوتی، ان کا گھر نہ بسایا ہوتا، تو امیر شام کے گرگے بسر ابن ارطاد کے ہاتھوں ان سب کی ناموس پامال ہوتی، اور یہ سب فریادی رہتی کہ ہمارے شوہر کی شہادت کے بعد ہمارے ساتھ امیر شام نے یہ سلوک کیا۔ وہی حال جو مسلم ابن عقبہ نے کیا صحابہ کی عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، وہی حال شہداء صفین کی بیواؤں کے ساتھ ہوتا۔ ہمارا درود ہو، ہمارا سلام ہو امام حسن مجتبیٰ کی ذات والا صفات پر کہ جنہوں نے شہداء صفین کی عورتوں کی ناموس بچائی، عزت بچایا، وقار بچایا، اور اپنے کردار کے ذریعے سے بنی امیہ کے کریہ المنظر چہرے کا ایک نیا رخ بھی پیش کیا کہ یہ وہ درندے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو بشریت کے دشمن ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مزید توفیق عطا کرے کہ ہم غلط فہمیوں کے دامن کو چاک کریں، اور دشمنان آل محمد جو چاہتے ہیں آل محمد کے چہرے پر اپنے غلط افکار کے ذریعے سے لعاب دہن پھینکنا چاہتے ہیں، وہ انہی کی طرف واپس لوٹا کے ہم بتائیں کہ آل محمد وہ ہیں جو انسانیت کے محافظ ہیں، آل محمد وہ ہیں جو بشریت کے اقدار کی حفاظت کرنے والے ہیں، امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جنہوں نے انسانیت کی حفاظت کی ہے، ناموس کی حفاظت کی ہے۔ اپنے بچے کو بسط شان لیے بیٹھی ہیں، دین و ایمان کی جو ہے جان لیے بیٹھی ہیں، سر جھکائے ہوئے جیسے کہ تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔